سورہ ہود کی آیت نمبر 110، سورہ ہود کا اور 12ویں پارے کا 10واں رکوع۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں پھوٹ پڑ گئی، یعنی توریت پر بعض ایمان لائے اور بعض نے انکار کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر آپ کے رب کی ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جبھی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ان کے حساب میں وہ جلدی نہ فرمائے گا۔ مخلوق کے حساب اور جزا کا دن قیامت کا دن ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو دنیا ہی میں عذاب دے دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ یعنی جو کافر ہیں قرآن پاک کی طرف سے ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں جس شک نے ان کی عقلوں کو حیران کر دیا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک جتنے ہیں ایک ایک کو آپ کا رب اس کا عمل پورا بھر دے گا۔ یعنی تمام مخلوق جو ماننے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اسے ان کے کاموں کی خبر ہے، اس پر کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ اس میں نیکی کرنے والوں اور ایمان لانے والوں کے لیے تو بشارت ہے کہ وہ نیکی کا صلہ پائیں گے، اور کافروں کے لیے اور جھٹلانے والوں کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنے عمل کی سزا میں گرفتار ہوں گے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو آپ قائم رہیں جیسا آپ کو حکم ہے۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ رجوع لایا ہے اور جس نے آپ کا دین قبول کیا ہے، وہ بھی دین پر اور عبادت و فرمانبرداری پر قائم رہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور اے لوگوں سرکشی نہ کرو۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے دین میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی حاجت نہ رہے۔ فرمایا آمنت باللہ، کہہ اور قائم رہ، یعنی یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد اسی پر قائم رہ اور اسی کی فرمانبرداری کرتا رہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر مدد نہ پاؤ گے۔ یہاں فرمایا گیا کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ اگر ظالموں کی طرف جھکو گے تو جہنم میں جاؤ گے، پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں تمہارا کوئی دوست نہیں بچا سکے گا، تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، آپ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کسی کی طرف جھکنا اس کے ساتھ میل محبت رکھنے کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ فرمایا گیا کہ کافروں سے، بدعقیدہ لوگوں سے محبتیں نہ رکھو، تعلقات نہ رکھو۔ معنی یہ ہے کہ ظالموں کے اعمال سے راضی نہ ہو۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ساتھ مداہنت نہ کرو۔ حضرت قتادہ نے فرمایا مشرکین سے نہ ملو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ
یعنی کافروں، بے دینوں اور گمراہوں کے ساتھ میل جول، محبت اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی خوشامد میں رہنا، یہ منع ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات کے حصوں میں۔ دن کے دو کناروں سے صبح و شام مراد ہے۔ زوال سے پہلے کا جو وقت ہے وہ صبح میں داخل ہے، اور زوال کے بعد کا وقت شام میں داخل ہے۔ تو دن کے دو کناروں میں نماز قائم رکھو، اس سے صبح کی نماز فجر مراد ہے، اور زوال کے بعد دو نمازیں ہوتی ہیں، ایک ظہر کی نماز اور ایک غروب سے پہلے نماز ہوتی عصر۔ تو طرفی النہار میں فجر، ظہر، عصر تین نمازیں مراد ہیں۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات کے حصوں میں، اس سے مراد مغرب اور عشاء ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکیوں سے مراد ایک روایت کے مطابق 5 نمازیں ہیں۔ اسی طرح مطلقاً جتنی عبادات ہیں وہ سب داخل ہیں۔ تو نمازوں سے بھی گناہ مٹتے ہیں، دیگر عبادات سے بھی گناہ مٹتے ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے بھی گناہ مٹتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ مراد ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں۔ وہ نیکیاں نماز ہوں، صدقہ ہو، یا ذکر اور استغفار ہو، یا اور کوئی عبادت۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعے تک، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب کفارہ ہیں ان گناہوں کے لیے جو ان کے درمیان واقع ہوں، جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ یعنی یہاں جو مراد ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اس سے مراد ہے کہ نیکیوں سے صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ مٹانے ہوں تو سچی پکی توبہ کی جائے، اور یہ عزم ہو کہ اب میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اور جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق باقی ہیں وہ اسے ادا کرے۔ اس آیت کی شان نزول میں یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کو دیکھا اور اس شخص سے کوئی خفیف سی حرکت بے حجابی کی سرزد ہوئی، اس پر وہ نادم ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا حال عرض کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ صغیرہ گناہوں کے لیے نیکیوں کا کفارہ ہونا کیا خاص میرے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، سب کے لیے ہے۔ یعنی انہوں نے سوال کیا کہ کیا صرف نیکیوں کی وجہ سے میرے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے یا سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی نیکی کرے گا، نیکی کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہ مٹ جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔